آج 1444 سن ہجری کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 13 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک میں خاص طور پر حسنین کریمین نیرین طیبین طاہرین جلیلین عظیمین شہیدین، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ ویسے ہم اہل اسلام، اہل محبت پورا سال ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنا قرار دیا ہے، یعنی اہل بیت اطہار، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور پاک بیویوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید کربلا بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کا اور صحابہ کرام، جمیع صحابہ کرام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول نے اپنا قرار دیا ہے، تو ان کا ذکر کریں گے تو قرب مصطفیٰ اور قرب خدا نصیب ہوگا، اور اگر ان کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کریں گے یا بغاوت کریں گے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بھی دھتکار دیا جائے گا۔ لہٰذا جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا بن جائے، رسول اللہ والا بن جائے، وہ صحابہ کرام کی بھی محبت رکھے اور اہل بیت کا بھی ادب و احترام کرے۔ امام حسن مجتبی وہ بڑے بھائی جان ہیں، اور امام حسین شہید کربلا وہ چھوٹے بھائی جان ہیں۔ وہ بھی محمد الرسول اللہ کا نواسہ ہے، یہ بھی رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ امام حسن مجتبی بھی علی کا خون ہیں، امام حسین بھی علی کے نور نظر ہیں۔ امام حسن نے بھی حضرت خاتون جنت کا دودھ نوش فرمایا ہے، اور امام حسین نے بھی انہی کے دودھ کو اپنا فرحت جان بنایا ہے۔ وہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا۔ یہ دونوں شہزادے جب اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے والوں کو ان دونوں کے وجود میں وجود مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی جب تڑپ لے کر حضور کے وصال کے بعد جب حضور کا دیدار کرنا ہوتا، دل بے چین کو قرار دینے کے لیے حضرت مولا علی کے دروازے پر آتے تھے اور عرض کرتے تھے، یا علی، اپنے دونوں شہزادوں کو گھر سے باہر بھیجیں، ان دونوں کا دیدار کر کے ہمیں سرکار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو بڑی عظمت اور بڑی شان ہے امام حسن مجتبی کی بھی اور امام حسین شہید کربلا کی بھی۔ امام حسن وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور اس کی وجہ سے میری امت یعنی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ختم ہو جائے گی، اور امام حسن کی وجہ سے ان میں صلح ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا،
جامع مسجد کوفہ میں امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آج سے خلافت کے امور آپ کے سپرد کرتا ہوں. اور یہ بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے. عام بندہ جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہو, یا آپ کے مشاہدے کی بات ہے, بس میں آپ سفر کر رہے ہوں, آپ کو کنڈکٹر اگر آپ کی سیٹ سے اٹھنے کا کہے تو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی ناراض ہو جاتا ہے, میں نہیں اس سیٹ کو چھوڑتا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری عزت ہے کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. لیکن وہ آپ کی انا ہوتی ہے. آپ اپنی جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے اپنی سیٹ کو نہیں چھوڑتے, لیکن امام حسن مجتبیٰ نے ان انا کا تو وہاں تصور ہی نہیں تھا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, مسلمانوں میں چلتی ہوئی تلوار کو روکنے کے لیے, بہتے ہوئے خون کو ختم کرنے کے لیے, آپس میں لوگوں کو, امت مصطفیٰ کی دونوں جماعتوں کو آپس میں بھائی بھائی بنانے کے لیے جامع مسجد کوفہ میں اپنے تخت خلافت کی یہ قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ امام حسن کی انا نہیں تھی, وہ تو رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کے متلاشی تھے. اور آپ کے بعد پھر چلتی ہوئی تلوار رک گئی, بہتا ہوا ناحق خون وہ خط رک گیا اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی شان ہے. اور اب امام حسین کی شان ملاحظہ فرمائیں. دونوں شان والے ہیں, دونوں عزت و وقار والے ہیں. انہی دونوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنت ان کی جاگیر ہے, جنت ان کی اللہ نے ملک میں دے دی ہے. تو جو اب جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے دل میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کا پیار رکھے گا تو اسے جنت نصیب ہوگی. اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا نے پھر صحابہ کرام سے بھی پیار اور محبت کا درس دیا. تو جو صحابہ کرام کو پیٹھ کرے گا, حسنین کریمین اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص, جو بد نصیب بندہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرے گا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میرا کچھ نہیں لگتا. تو اس سے معلوم یہ ہوا, ثابت یہ ہوا کہ صحابہ بھی شان والے ہیں اور اہل بیت اطہار بھی عزت اور شان والے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کا ذکر خیر سننے کے بعد اب شہید کربلا کا ذکر خیر سنیے. امام بیہقی نے اپنی کتاب میں یہ روایت درج کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جن کا نام مبارک ہے حضرت عباس بن عبد المطلب, سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ, آپ غزوہ خیبر کے بعد, غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں. اور حضرت عباس کی شان بھی سنیے, رشتے میں نبی پاک کے چچا جان ہیں, سگے چچا جان, اور چچا کا مقام باپ کے برابر ہوتا ہے. کئی جگہوں پر چچا جان کو بھی لوگ ابو کہا کرتے ہیں. کیوں کہ چچا بھی والد کے باپ کی طرح ہوتا ہے.
تو رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ چچا جان. اور سب جانتے ہیں چچا کا مقام زیادہ ہوتا ہے بھتیجے سے. چچا کا مقام اللہ نے زیادہ بنایا ہے. بھانجے سے ماموں کا درجہ زیادہ ہے. چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کا درجہ چھوٹے بھائی سے اللہ نے زیادہ بنایا ہے. شاگرد سے اللہ نے استاد کا درجہ زیادہ بنایا ہے. سفید داڑھی والے کا درجہ اللہ نے جوان سے زیادہ بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے. اس کے پیارے رسول نے ہمیں یہ رشتوں کا ادب اور احترام خود سرکار نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. لیکن یہ ہے عام امتیوں کے بارے میں. اب آئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان. ہم بھی انسان ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام وہ انسانوں کے بادشاہ ہیں. ہم بھی بشر ہیں لیکن حضور خیر البشر ہیں. ہم بھی عبد ہیں لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو عبد ہو، اللہ آپ کا خاص بندہ. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پوری احادیث کا ذخیرہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی پاک کے چچا جان ہیں کبھی بھی سرکار کو بھتیجا کہہ کر نہیں پکارا. جب بھی کہا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا. اور یا رسول اللہ بھی صرف نہیں کہا بلکہ یا رسول اللہ کہنے کے بعد یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو حضرت عباس کی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی چچی جان لگتی ہیں. ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت ام الفضل. حضرت ام الفضل حضور کی چچی جان. ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. پریشان تھیں، چہرے پر غمزدگی کا عالم تھا. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، چچی جان خیریت ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آ رہی ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، بتانے کا حوصلہ بھی نہیں ہو رہا. حضور نے تسلی دی، چچی جان جو خواب دیکھا ہے بیان فرمائیں. عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے خوشخبری دی، چچی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام حسین رکھا جائے گا، تمہاری گود میں پرورش پائے گا. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. اور ایسا ہوا، امام حسین پیدا ہوئے سن 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو، اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے. آپ انہیں پیار سے پرورش کیا کرتی تھی. ایک دن حضرت امام حسین کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائیں اور سرکار کی گود میں بٹھا دیا. جیسے امام حسین حضور کی گود میں آئے، نبی پاک علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. پوچھا حضرت ام الفضل نے، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا چچی جان میرے اس نواسے کو میری امت کے ہی لوگ شہید کر دیں گے. آپ بڑی حیران ہو گئیں، حضور اس بچے کو جو جنت کا شہزادہ ہے، جس سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، حسن سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے اور حسین سے بھی جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اس بچے کو؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں چچی جان اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا.
ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور جس جگہ ان کا خون بہے گا وہ مٹی بھی مجھے لا کر دکھا گئے ہیں کہ اس جگہ پر آپ کے اس نواسے کا دیگر شہداء کے ساتھ ناحق خون بہایا جائے گا۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت یحییٰ سے روایت کی، حضرت علی شیر خدا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ کوفہ کے ساتھ دوسری طرف کربلا کا علاقہ ہے، وہاں آپ سیر کرنے کے لیے گئے اور اپنے اس غلام سے فرمایا یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں یا امیر المومنین میں یہ جگہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے خیمے لگیں گے۔ یہ سارا ان کو پتہ تھا۔ اللہ نے ان کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبریں بھی آسمان سے اتار دی، لیکن سب کو پتہ چل گیا کہ ان پر ایک آزمائش کا وقت آنے والا ہے، لیکن کسی نے حضور سے آ کر یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ کی انگلی کے اشارے سے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج ڈوبتا ہوا واپس عصر پر آ گیا، آپ کے حکم سے درخت اپنی جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کا معجزہ ہے کہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا آپ کی خدمت میں آ گیا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کر دیں امام حسین سے یہ آزمائش ٹل جائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ سب نے یہی کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے جب امام حسین پر آزمائش کا وقت آئے یہ لڑکھڑائیں نہیں بلکہ ثابت قدم رہیں، یہ اس امتحان میں کامیاب رہیں۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو کر بھی جیت گئے، اور جن ظالموں نے ظلم و تشدد کیا وہ جیت کر بھی ہار گئے۔ آج بھی حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، حسن کا نام بھی زندہ رہے گا، امام حسین کا نام بھی زندہ رہے گا، کیونکہ ان دونوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے لالچ کے لیے نہیں، بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، اور اس رسول پاک کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے پیار اور محبت میں مرتے دم تک ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔